پاکستان کا برادر ملک افغانستان 6 دہائیوں سے زائد عرصے تک نہ ختم ہونے والی عدم استحکام، افراتفری کی پابندیوں اور خوفناک جنگوں کی زد میں تھا جو مغرب اور سوویت یونین کی سرد جنگ کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ افغانستان اپنے طور پر اور بین الاقوامی امداد سے ایک حقیقی معیشت اور انفراسٹرکچر قائم کرنا چاہتا ہے۔ پچھلی 5.5 دہائیوں میں سے زیادہ تر افغان انتہائی غریب تھے اور ملک کے پاس پکی سڑکیں، پینے کا صاف پانی، کھیتی باڑی کے لیے آبپاشی کے نیٹ ورکس، بجلی، انٹرنیٹ، انڈسٹریز اور باقی ضرورتی اشیاء بھی موجود نہیں تھی جو کہ آس پاس کے ممالک اور دنیا بھر میں آسانی سے میسر تھی۔ اتنے سخت حالات میں بھی افغان عوام نے گزارا کیا، لیکن اس وقت طالبان کے انڈر افغانستان میں نئے آغاز کا سلسلہ شروع ہے اور ان کے بہت سارے اہداف میں سے ایک میگا پروجیکٹس ہیں جو افغان عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں، جس میں بہتر تنخواہ کے ساتھ شارٹ اینڈ لانگ ٹرم ملازمتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت ان کے پاس سب کچھ دستیاب ہے، لیکن 60% سے زیادہ آبادی بامشکل کھانا خرید سکتے ہیں کیونکہ وہ یا تو بے روزگار ہیں یا ان کے پاس افغانستان کی کرنسی ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج بھی زیادہ تر افغان عوام بارٹر سسٹم پر چلتی ہے اور وہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لیتی ہے، مگر اس کی وجہ سے عوام بہت ساری اشیاء سے محروم رہ جاتی ہے اور لوگوں کی محنت کے بدلے انہیں ان کی من پسند اشیاء نہیں مل سکتی۔ آئیے آج ہم افغانستان کے کچھ میگا پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جو افغان گورنمنٹ نے افغان عوام کی سہولت کے لیے ڈیزائن کیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 2008 میں افغان دارالحکومت کابل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، حالانکہ یہ شاید پورے ملک کا واحد ترقی یافتہ شہر تھا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں اس شہر کی آبادی 7 لاکھ تھی، لیکن 2001 میں ملک پر امریکی حملے اور اس کے بعد کے 20 سالوں کی افراتفری اور بدامنی نے 30 لاکھ سے زیادہ داخلی پناہ گزینوں کو کابل منتقل کرنے پر مجبور کیا، جس نے زیادہ ہجوم کی وجہ سے اسے تقریباً ناقابل رہائش بنا دیا اور نئے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر زور دینا اب ناگزیر تھا۔ اگرچہ 2008 میں کابل نیو سٹی پروجیکٹ کا آغاز $15 بلین کی تخمینی لاگت سے کیا گیا تھا، لیکن اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ اس وقت کی کرپٹ گورنمنٹ تھی۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ نے 2023 کے ختم ہونے سے پہلے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے اس کا بلو پرنٹ فائنل کر لیا ہے اور اس نیو سٹی کی زمین لاکھوں خاندانوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ پانی، بجلی، سیوریج اور روڈ ورکس زیر تعمیر ہیں، لیکن فنڈنگ کم ہے۔ تاہم حکومت نے اگست 2023 میں خاور کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ 30 لاکھ افراد کے لیے مکانات اور متعلقہ انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کابل نیو سٹی کی 40,000 ہیکٹر سائٹ کابل کے شمالی حصے میں واقع ہیں۔ یہ شہر دیساب ڈسٹرکٹ میں واقع ہوگا اور اس میں کچھ علاقے شکر درہ، کالا خان، کارا باغ اور استلاف بھی شامل ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے ملازمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نظر آئے گا۔ کچھ تخمینوں کے مطابق سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں تقریباً 12 لاکھ روزگار کے موقع پیدا ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کو ایک فرانسیسی ادارے آرکیٹیکچر اسٹوڈیو نے ڈیزائن کیا اور یہ اندازہ ہے کہ اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس اربن میگا پروجیکٹ کا فریم ورک پائیدار ترقی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، جس میں قدرتی وسائل کا تحفظ، تعلیم اور روزگار تک رسائی، پینے کا صاف پانی اور توانائی کی فراہمی شامل ہیں۔ جیسے ہی لوگ نئے ترقی یافتہ اور پائیدار شہر میں منتقل ہونا شروع کر دیں گے، کابل کے مرکز میں بحالی کا ایک منصوبہ بھی شروع ہو جائے گا۔ افغان حکومت نے کابل نیو سٹی ڈیولپمنٹ کے انڈیپینڈنٹ بورڈ کے ذریعے اس منصوبے میں غیر ملکی نجی سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، جس سے اس پروجیکٹ کو مزید وسعت ملے گی اور نیو ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی۔ یہ افغانستان کا سب سے بڑا میگا کینال منصوبہ ہے جو افغانستان کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ افغانستان ترقی کر رہا ہے، لیکن اسے مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی اور انوویشن کی ضرورت بھی ہے، لیکن پھر بھی کم اخراجات اور مصنوعات کے ساتھ وہ یہ کیسے لے کر چل رہا ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانتے
جانتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. افغانستان کی آرٹیفیشل نہر 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی ہوگی. اس نہر کا نام کوش ٹیپا کینال ہے. یہ پروجیکٹ 2022 کو شروع ہوا تھا. اس کی انیشیل کمپلیشن ڈیٹ 2028 تھی, مگر جس تیزی سے اس پر کام جاری ہے, ماہرین کے مطابق یہ 2025 تک اسے مکمل کر لیں گے. اس میگا انجینئرنگ مارول کو بنانے کے لیے افغان حکومت نے کسی سے کوئی ایڈ, کوئی اکوپمنٹ یا کوئی مدد نہیں لی. اپنی مدد آپ کے تحت اس پروجیکٹ کو شروع کر دیا اور اس ٹائم تک اس نہر کی کھدائی 100 سے زائد کلومیٹر تک ہو چکی ہے. اس میسو نہر کو بنانے کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ افغانستان جو کہ غریبی اور بھوک سے لاچار اس نہر پر کیوں زور دے رہا ہے؟ اسے جاننے سے پہلے اس ملک کی جیوگرافی کو سمجھنا پڑے گا. افغانستان 4 سے 5 ملکوں کے بیچ گھیرا ہوا ایک لینڈ لاک ملک ہے, جس کی 80% واٹر سپلائی ہندو کش سے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے, اور اس ملک میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کے لوگوں کو پانی فراہم ہوتا ہے. افغانستان کا 40% پانی ہیلمند دریا سے آتا ہے, جو ہندو کش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے ایران افغان بارڈر پہ نکل جاتا ہے. اس دریا کی وجہ سے ایران اور افغانستان کے حالات بھی کچھ حد تک کشیدہ ہیں, کیونکہ افغانستان اس دریا پہ بارڈر کے ساتھ ایک ڈیم بنا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ آکسس ریور آتا ہے. یہ وسطی ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے اور یہی وہ دریا ہے جس پہ کوش ٹیپا کینال بن رہا ہے. اس کے علاوہ افغانستان کی باقی پانی کی سپلائی کابل دریا, ہری روڈ اور پنج ریور سے آتی ہے. اگر ہم اوور آل بات کریں تو یہ سارے دریا افغانستان کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں. اسی وجہ سے یہ ملک کئی بار پانی کے بحران جھیلتے جھیلتے بچا. اس بحران کی سب سے زیادہ شدت امریکہ افغان جنگ کے بعد آئی. افغانستان کے شمالی علاقوں میں پانی کی بہت قلت ہے, اور اسی کو پورا کرنے کے لیے افغان حکومت نے یہ حل سوچا ہے کہ آکسس دریا سے ایک مصنوعی دریا بنایا جائے جو 285 کلومیٹر پر اس سارے شمالی علاقوں کو پانی سپلائی کرے. اس آرٹیفیشل دریا کی وجہ سے 5.5 لاکھ ایکڑ اس خشک ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدلا جائے گا. افغانستان گورنمنٹ کے مطابق یہاں پر کئی قسم کے اناج اگائے جائیں گے, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 2028 تک افغانستان 50% گندم دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرے گا. اس آرٹیفیشل ریور کی اتنی اعلیٰ پلاننگ کی گئی ہے کہ بڑے بڑے مغربی انجینئرز حیران ہیں. اس پروجیکٹ کے 3 فیزز ہوں گے. پہلے اور دوسرے مرحلے میں اس ساری جگہ پر کھدائی ہوگی, اور کرنٹ پروگریس کی بات کریں تو 100 کلومیٹر سے زیادہ کھدائی ہو چکی ہے. اس کے لیے لگ بھگ 200 لوکل کانٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے, اور 7,000 کھدائی والے ایکسکیویٹرز اور ٹرکس اس میں استعمال ہو رہے ہیں. اس پروجیکٹ کی کاسٹ کو بچانے کے لیے جو مٹی یہ گاڑیاں اٹھاتی ہیں وہ نہر کی باؤنڈری پر چھوڑ دیتی ہیں. اس طرح اس کی ایک نیچرل باؤنڈری بھی بن رہی ہے. اس نیچرل باؤنڈری کی وجہ سے افغانستان حکومت کو کنکریٹ باؤنڈری کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آس پاس کی جو بھی جگہ ہوگی وہاں پر پانی آرام سے دستیاب ہوگا, جس کی وجہ سے افغان حکومت نے اس وقت اس نہر کے بارڈر پر سبزیاں اور پودے لگانا شروع کر دیے ہیں, اور کھدائی کی کمپلیشن پر واٹر پمپس کے ذریعے 5 کلومیٹر تک سارے کھیتوں پر پانی پہنچایا جائے گا. ایک اور اعلیٰ چیز اس میں یہ ہے کہ سولر پینلز کا بھی استعمال کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بجلی کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹیوب ویلز کو چلانے کے لیے. اس پروجیکٹ سے افغان عوام بہت خوش بھی ہے اور مکمل سپورٹ بھی کر رہی ہے. سب سے بڑا پہلا فائدہ عوام کو یہ ہوا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں, اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو پانی کی سہولت کے ساتھ ساتھ اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی اور اناج اگانے کا بھی موقع ملے گا. امید ہے دوستو یہ پروجیکٹ افغانستان کی خوشحالی میں بہتری لا سکے اور اس ملک کی پسی عوام کو کوئی سہارا مل سکے. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا, اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.